تفسیر نکاح قسط 50 تحریر کو شادین خانزادہ صبح تیار ہو رہا تھا۔ حیا اس کے ساتھ کھڑی تھی اور ناراض نظریں اس پر جمائے ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر حیا پر ڈال کر مسکرایا۔ کیا ہوا یار، 2 دن بعد ہی واپس آ جاؤں گا، پہلے تو کبھی نہیں روکتی تھی، تم اب کیوں روک رہی ہو؟ ابھی شاہنواز آدھا وہیں ہے، اس لیے مجھے اپنے ہاسپٹل کے لیے کچھ چاہیے، اس لیے وہ میری مدد کر دیں گے۔ اگر ابھی نہیں گیا تو پھر مجھے شہزادے فارس علی کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ ٹھیک ہوگا تو پھر اس کے موڈ کو دیکھ کر اسے یہ کام کروانا پڑے گا، اور اس میں بہت وقت لگ جائے گا، اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ 2 دن ہی کی بات ہے۔ حیا نے کہا، آپ مت جائیں نا، مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا، میرا دل کر رہا ہے کہ آپ کہیں نہ جائیں، فارس ادھر ٹھیک ہو جائیں گے نا۔ وہ آج شادین خانزادہ کی جانے سے بے چین ہوئی تھی۔ اسے شاہنواز خانزادہ نے بلایا تھا، اس لیے وہ جا رہا تھا۔ اسے ہاسپٹل کے لیے کچھ دیکھنا تھا جس میں وہ شاہنواز خانزادہ اس کی مدد کر رہا تھا۔ یہاں سے میرے ساتھ اور بھی ڈاکٹرز ہوں گے، اس لیے سب کے پاس وقت نہیں ہوتا، وہ اس کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولا تھا۔ حیا بھی خاموش ہوئی تھی، لیکن دل نہیں چاہ رہا تھا اس کا جانے کو۔ شادین خانزادہ اس کی کلائی پکڑے باہر آیا تھا اور نیچے آنا جان سے ملنے گیا۔ وہ دونوں کمرے میں تھے، وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سلام کرنے کے بعد وہ ان کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ آغا جان نے اسے تیار دیکھ کر کہا، تم ابھی نکلنے والے ہو؟ شادین خانزادہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، وہ جانتے تھے کہ شاہنواز خانزادہ نے ان سے بات کر لی تھی۔ شادین خانزادہ کچھ دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد کھڑا ہوا۔ اچھا، اب میں نکلتا ہوں، خیال رکھنا اپنا، آنا جان نے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ وہ نکلا، اس کے پیچھے حیا آئی تھی۔ آسیہ خانم لاؤنج میں بیٹھی تھی، شادین خانزادہ کو دیکھ کر پھر حیا کی پشت کو گھورا تھا۔ شادین خانزادہ نے داخلی دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر رخ حیا کی طرف کیا، پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ اپنا خیال رکھنا۔ حیا ہلکا سا مسکرائی تھی، اس کے ماتھے پر لب رکھتا ہوا نکلا۔ حیا کا دل بجھ سا گیا تھا۔ وہ واپس آنا جان کے کمرے میں جانے لگی کہ آسیہ خانم نے اسے پکارا۔ حیا، شادین کب تک واپس آئے گا؟ جو تم نے منہ بنایا ہوا ہے۔ وہ اب کچھ نارمل انداز میں حیا سے بات کرتی تھی، سب کے سامنے بھی بہت نرمی سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ 2-3 دن تک واپس آئیں گے، آسیہ خانم نے کہا۔ اچھا، لیکن تم نے تو ایسا منہ بنایا ہوا ہے جیسے وہ سالوں کے لیے گیا ہے۔ آسیہ کے بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آسیہ خانم نے کہا،
اچھا تم سالن کیوں نہیں بناتی ہو؟ نزہت بناتی ہے، بالکل ذائقہ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، اور مجھے سالن کی مہک اب اچھی نہیں لگتی کچھ وقت سے۔ آسیہ نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ دیکھا کیا مطلب؟ حیا نے گہری سانس لی۔ دل خراب ہوتا ہے سالن کی مہک سے، پھر بیزاری سے کہا۔ آسیہ خانم نے کچھ سوچ کر حیا کو دیکھا اور پھر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اٹھی تھی، اپنے کمرے کی طرف گئی تھی۔ فارس علی نے صبح ہوتے ہی خلیفہ خان سے انم کا نمبر لیا تھا، جو اس نے شام تک اسے دیا تھا۔ شاہزین خانزادہ کے جانے کا بھی پتہ چل گیا تھا اسے۔ انم اپنے وقت پر ہاسپٹل آئی تھی۔ شام کے 6 کے قریب اسے فارس علی کے نمبر سے میسج ملا تھا۔ وہ اسے حویلی بلا رہا تھا۔ اب انم نے میسج دیکھ کر کچھ خاموش ہوئی تھی، اور پھر اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ وہ آدھے گھنٹے میں حویلی میں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے لب چبانے لگی تھی۔ اب وہ کیسے جائے حویلی؟ شاہزین خانزادہ نے اسے بتایا ہی نہیں تھا کہ وہ حویلی چلی جائے، تو کیسے جائے؟ وہ اٹھی اور ڈاکٹر اذان کے پاس گئی تھی، جو شاہزین خانزادہ کے بعد سینئر تھے۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر آئی تھی۔ وہ انم کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جی مس انم، کوئی کام تھا؟ انم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ جی، وہ مجھے شاہزین سر کی حویلی جانا ہے۔ کیوں؟ وہ جلدی سے بولی۔ مجھے شاہزین نے میل ڈاکٹر کو بھیجنے کا کہا تھا۔ انم نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ وہ سر، مجھے انا جان نے بلایا ہے، ان کو اپنا چیک اپ کروانا تھا، شاید بی پی کا مسئلہ ہے۔ ڈاکٹر اذان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں۔ ڈاکٹر اذان نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، آپ چلی جائیں۔ انم نے شکر کا سانس لیا کہ وہ کچھ اور نہیں بولی۔ وہ وہاں سے نکلی، اپنی چادر اوڑھی اور ہاسپٹل سے نکلی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ ہاسپٹل کی ہی گاڑی میں جائے گی، لیکن سامنے ہی اس کو فارس علی کا ڈرائیور گاڑی میں نظر آیا تھا، جو اس نے بھیجا تھا۔ وہ گئی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ حویلی آئی۔ داخلی دروازے سے سامنے ہی اسے انا جان بیٹھی نظر آئی تھی۔ انم کچھ گھبرائی بھی تھی۔ وہ انم کو دیکھ کر بولی، آؤ بچے بیٹھو۔ وہ حیا کے پاس بیٹھی تھی، سامنے آسیہ خانم بھی بیٹھی تھی۔ انم کو ناگواری سے دیکھنے لگی تھی۔ ارے میں ہاسپٹل ہی فون کرنے والی تھی۔ انم ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ جی کیوں، خیریت تھی نا؟ انا جان نے کہا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس کیا تم فارس کو دیکھنے آئی ہو؟ انم نے گھبراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، تم فارس کے بعد حیا کو بھی چیک کرنا، اس کے کب سے سر میں درد اور چکر آ رہے ہیں۔ انم نے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ جی انا جان۔
انم نے حیا کی طرف دیکھا تھا۔ جی انا جان، میں بھی کر دیتی ہوں۔ تو آسیہ خانم نے جلدی سے کہا، نہیں، تم پہلے فارس کو دیکھ لو، اس کے بعد حیا کو چیک کرنا۔ پھر وہ حیا کے زرد چہرے کو دیکھ کر بولی، حیا بچے، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور آرام کرو۔ فارس کی وجہ سے سارا دن گن چکر بنی رہتی ہو، سر درد اور چکر تو آئے گا نا، آرام کرو کچھ دیر۔ انا جان نے بھی حیا کو دیکھ کر کہا، ہاں بچے، تم جاؤ، تم آرام کرو، فارس کی فکر مت کرو، اور میرے ساتھ تو فضیلت ہے ہی، اس لیے تم جاؤ۔ حیا نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور کھڑی ہوئی تھی۔ انا جان نے انم کو دیکھ کر کہا، بچے تم بھی چلی جاؤ، حیا اس کو فارس علی کا کمرہ دکھا دینا۔ انم دھڑکتے دل سے گھبراتی ہوئی اٹھی تھی اور حیا کے ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ حیا آہستہ آہستہ انم کے ساتھ اوپر گئی تھی۔ انم نے کہا، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں صرف فارس کی بینڈیج چینج کر کے تمہارے پاس آتی ہوں۔ حیا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ حیا نے انم کو فارس کا کمرہ دکھایا، پھر اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ اسے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، ہر وقت تھکن محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ بھی چاہتی تھی کہ انم اسے کوئی میڈیسن دے۔ شاہزین خانزادہ کے آنے تک اس کا دل اب بھی بے چین تھا۔ فارس علی کی وجہ سے وہ خود پر دھیان ہی نہیں دے سکی تھی اور شاہزین کو بھی نہیں بتا سکی تھی کچھ۔ انم دھڑکتے دل سے دروازے کے پاس کچھ پل کھڑی رہی تھی، پھر گہری سانس لے کر دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اس کی بھاری آواز سنائی دی، آ جاؤ۔ وہ دروازہ کھول کر اندر گئی تھی۔ وہ سامنے ہی تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ انم اندر آئی۔ کمرہ آف وائٹ ڈیکور کیا گیا تھا۔ وہ انم کو ہی گھور رہا تھا۔ انم اس کی نظروں سے بے حد کنفیوز ہو رہی تھی، لیکن بنا ظاہر کیے اس نے سلام کیا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ فارس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ فارس علی نے اپنے پاس جگہ بنائی، یہاں بیٹھو۔ انم نہیں اٹھی تھی اس کے پاس بیٹھنے کے لیے۔ فارس علی نے اسے گھورا تھا، کیا تمہیں سنائی نہیں دی میری بات؟ یہاں بیٹھو۔ وہ اس دفعہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا۔ انم نے ایک نظر اسے دیکھا اور اٹھی اور اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں آپ کی بینڈیج چینج کرنے آئی ہوں، وہ نظریں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ فارس علی نے کمفرٹر ہٹایا تھا، اچھا تو پھر کرو بینڈیج۔ انم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر اس کی شرٹ ہٹائی۔ آپ کو درد ہوتا ہے؟ انم نے بنا اسے دیکھے کہا تھا، اور یہ بھی اس لیے پوچھا تھا کہ وہ اس کو گھور رہا تھا۔ فارس علی نے کچھ نہیں کہا۔ انم نے اس کے کچھ نہ بولنے پر اسے دیکھا تھا۔ وہ انابی لب ایک دوسرے میں پروست کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ انم کے دیکھنے پر کہا، نہیں، درد تو بالکل نہیں ہوتا، درد کا تو دور دور تک کوئی نشان نہیں ہے، میں تو مزے لینے کے لیے یہاں کچھ دنوں سے پڑا ہوا ہوں۔ انم اس کے طنزیہ لہجے پر اس کی طرف خاموشی سے دیکھا تھا، پھر اپنے گلوز پہنے اور اپنے ساتھ لائے بیگ میں سے اس کی بینڈیج نکال کر کرنے لگی تھی۔
اس کی بینڈیج بہت نرمی سے ریموو کرتی ہوئی ایک نظر پھر اسے دیکھا کہ کہیں اسے درد تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن وہ تو ویسے ہی اسے گور رہا تھا۔ وہ اس کا زخم صاف کرنے لگی تھی۔ سٹیچز کافی بہتر ہیں اب تو، وہ اس کی گھورتی نظروں سے کنفیوز ہوتے بولی تھی۔ کچھ دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ فارس علی نے پھر بھی کچھ نہیں کہا تھا، وہ اب بے چین ہونے لگی تھی اس کی خاموشی پر اور اس کے مسلسل گھورنے پر۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی۔ بالآخر انم نے تنگ ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ کیوں کچھ نہیں بولتے اور گھور رہے ہیں تب سے؟ فارس علی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا کر رہا ہوں؟ اپنی بیوی کو قریب کیا ہے اپنے۔ ویسے تم تو بڑی اداس ہوئی ہوگی نا؟ وہ انم کی کلائی سختی سے پکڑے اپنے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ چادر سر سے پھسل چکی تھی، چہرے کے اطراف میں کچھ بالوں کی لٹیں گالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی پلکیں کپکپا رہی تھی۔ کس بات پر اداس ہوئی ہوں میں؟ فارس علی اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اس کے لبوں کی حرکت پر نظر وہاں بھی گئی تھی۔ یہی کہ میں زندہ بچ گیا ہوں۔ اگر مر جاتا تو تمہاری جان چھوٹ جاتی۔ انم نے بے اختیار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نہیں ہوں اداس۔ میں کیوں آپ کی بچنے پر اداس ہوئی ہوں گی؟ وہ اس سے یہ نہیں بتا سکی تھی کہ اس کی سانسیں اٹکی تھی جب تک اس کی زندگی کی خبر نہ سن لی تھی۔ اچھا تو پھر کیسا ہے؟ اگر اداس نہیں تھی میرے بچ جانے پر تو دیکھنے کیوں نہیں آئی؟ خلیفہ خان کے گھر مزے سے رہی تھی کہ چلو بچنے والا تو ہے نہیں، جان چھوٹ جائے گی۔ فون تک نہیں کیا اور کہتی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے آہستہ سے بولا تھا۔ انم کی پلکیں کپکپائی تھی، پھر بولی، خلیفہ خان کے گھر اس لیے تھی کہ وہ مجھے ڈرائیور کے ساتھ گاؤں نہیں بھیج رہے تھے۔ وہ خود فارغ نہیں تھے۔ میرا فون اپنے بیگ میں رہ گیا تھا جو آپ کی گاڑی میں تھا، اس لیے فون چینج کرنا پڑا، اور آپ کا نمبر مجھے یاد نہیں تھا، وہ وضاحت دیتے ہوئے بولی تھی۔ اور شاید یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ اسے وضاحت بھی دے رہی تھی، اور وہ بنا غصہ کیے سن بھی رہا تھا، لیکن خاموش تھا۔ انم نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اور میں کل آئی ہوں۔ کل جب میں ہاسپٹل آئی آپ یہاں آنے والے تھے، اگر آپ نہ آتے تو میں آ جاتی۔ اچھا تو آج کیوں نہیں آئی؟ مجھے بلانا پڑا تمہیں؟ انم نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ ابھی بھی سرادان سے آنا جان کا بہانہ کر کے اجازت لی ہے یہاں آنے کی۔ آپ نے تو ایک میسج کیا اور بس۔ یہ سرادان کون ہے جس سے تم مجھ سے ملنے کی اجازت لوگی؟ ہاں، وہ کچھ غصے سے بولا تھا۔ انم نے بھی اسے گھورا تھا۔ سرادان شادین سر کے بعد ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی حویلی میں مجھے
اجازت لے کر ہی آنا ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیوی ہوں آپ کی، کسی اور کو نہیں معلوم، اور ویسے بھی میں بار بار نہیں آ سکتی ہوں۔ وہ اس کے غصے پر کچھ ناراضگی سے بولی تھی، اور سر ابھی وہ اس سے آگے کچھ بولتی کہ فارس نے اسے جھٹکے سے اپنے بے حد قریب کیا اور اس کی لبوں پر قابض ہوا تھا۔ انم ساکت ہوئی تھی۔ فارس علی نے اس کی چادر میں ہاتھ لے جاتے ہوئے اس کی کمر پر زور دیا تھا۔ اس کی دھڑکنیں اس کے سینے سے لگی تھی۔ انم نے اس کے کندھوں پر دونوں ہاتھ جمائے، اپنا وزن اس پر نہیں پڑنے دیا تھا۔ انم نے اسے دور ہونے کی کوشش کرتے چہرہ پیچھے کرنے کی کوشش کی تھی۔ فارس علی نے اسے گھورا تھا، کچھ پل کے لیے اسے آزاد کیا تھا۔ انم کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھی۔ انم، اگر اب تم نے کوئی مزاحمت کی تو اپنے زخم کی بھی پرواہ نہیں کروں گا، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ فارس وہ اتنا ہی بولی تھی جب اس نے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے سے اس کے بالوں میں الجھایا تھا اور شدت سے اس کے لبوں پر چکا تھا۔ اس کی سانسیں اپنے اندر اتارنے لگا۔ اب اس کی گرفت بھی سخت تھی اور انم نے سختی سے اس کی شرٹ جکڑے زور سے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ بڑی دیوانگی سے اس کی سانسیں قطرہ قطرہ اپنے اندر اتارنے لگا تھا۔ اس کے لمس میں شدت تھی، بڑی شدت سے اس کی سانسوں پر قابض، اسے سانس لینے نہیں دے رہا تھا۔ انم نے سانس لینے کے لیے تڑپنے لگی تھی، لیکن آج وہ شدت سے دیوانگی کے عالم میں اس کے لب چوم رہا تھا۔ انم سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور اس کے کندھے کو ہلانے لگی۔ فارس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا، آنکھیں نم تھیں۔ فارس علی نے شدت سے اس کے نازک لب اپنے دانتوں سے کھینچتے ہوئے آزاد کیے تھے۔ وہ سسکی بھرتے ہوئے گہری گہری سانس لینے لگی، شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کے سرخ لبوں کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے منہ سے میں کسی سرور کا نام نہیں سنوں گا۔ کل شام کو ڈیوٹی سے سیدھا یہاں آؤ گی، سمجھی؟ انم نے کہا، اچھا، کل کیا بہانہ کر کے آؤں گی؟ یہاں کوئی بہانے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا میرے کمرے میں آؤ گی۔ میں خود بات کر لوں گا۔ انم نے جلدی سے کہا، پلیز چھوڑیں، کوئی آ جائے گا۔ ابھی وہ کوئی جواب دیتا کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ انم نے گھبراتے ہوئے فارس علی کو دیکھا تھا، وہ اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے اس سے پیچھے ہوئی تھی اور جلدی سے ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنی چادر ٹھیک کی تھی۔ فارس علی نے نظریں اس پر ہی جمائے کہا، آ جاؤ۔
تو فضیلت دروازہ کھول کر اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی انم کو دیکھ کر بولی، باجی جب آپ پٹی کر لیں تو یہ چائے پی لیں، انا جان نے کہا ہے۔ انم نے بمشکل اپنا سرخ چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا اور اسبات میں سر ہلایا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھتی ہوئی واپس چلی گئی تھی۔ انم نے ایک ناراض نظر اس پر ڈالی۔ اور تیزی سے اس کی بینڈیج کرنے لگی تھی۔ اس کی تیزی میں فارس علی کے منہ سے کرہ نکلی تھی۔ انم نے بے اختیار گھبراتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ سختی سے لب پینچے ہوئے تھا۔ سوری، اب آرام سے کروں گی، وہ جلدی سے بولی تھی۔ فارس علی نے کہا، بدلہ لیا نا، تو اب سے یاد رکھنا، جب میری دسترس میں آؤ گی اس دن سب بدلے بہت فرصت سے لوں گا، تمہاری اور اپنی جان ایک کروں گا، رحم تو بالکل نہیں کروں گا۔ انم کا چہرہ شرم سے سرخ ہوا تھا اس کی بات پر، لیکن وہ بنا کچھ بولے بینڈیج مکمل کرتی اپنا بیگ بند کرتی ہوئی بولی، میں چلتی ہوں۔ وہ اٹھی تھی۔ فارس علی نے کہا، چائے پی کر جاؤ۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے اب۔ انم یہاں سے نکلنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے بولی، اچھا لگتا ہے میری لبوں کا شدت بھرا لمس اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے سرخ گھبرائے چہرے کو دیکھ کر بولا۔ انم جلدی سے اس کے کمرے سے نکلی تھی۔ فارس علی کھل کر مسکرایا تھا اس کا گھبرا کر جانے پر۔ انم اس کے کمرے سے نکلی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ پھر اسے یاد آیا حیا کے پاس جانے کا۔ وہ دروازے پر نوک کرتی اندر آئی تھی۔ حیا انم کو دیکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ حیا نے اسے بتایا، مجھے کچھ دنوں سے چکر آتے ہیں۔ انم نے کچھ اور سوال کیے اس سے۔ تم نے پریگنینسی ٹیسٹ کیا؟ حیا حیرت سے انم کو دیکھا۔ نہیں، یہ تو نہیں کیا، انم نے کہا۔ مجھے تو پریگنینسی لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی تم ٹیسٹ کر لو، پھر ہی میں کچھ میڈیسن دوں گی۔ حیا سے کچھ بولا نہیں گیا، وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انم نے اس کی ہر حیرت پر کہا، کیا ہوا؟ پریگنینسی نہیں کرنی تھی تم نے؟ حیا نے جلدی سے کہا، کرنی ہے، لیکن ٹیسٹ کیسے کروں؟ انم نے اپنے بیگ سے ٹیسٹ کٹ نکال کر کہا، میں تمہیں بتاتی ہوں، اس سے کرنی ہے۔ حیا نے کہا، آپ یہ بھی لائی تھی؟ انم نے مسکراتے ہوئے کہا، اس بیگ میں سب ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمیں پیشنٹ کے گھر بھی جانا ہوتا ہے، اس لیے پہاڑوں کی وجہ سے بھی، اس لیے یہاں پردے کی وجہ سے بہت سے مرد اپنی بیویوں کو ہاسپٹل نہیں بھیجتے ہیں، اس لیے شاہزین سر نے ہمیں جانے کا کہا ہے۔ لیکن خیر، آج ان کی ہی بیوی کا ٹیسٹ کرنے لگی ہوں۔ پھر وہ حیا کو ٹیسٹ
کا بتا کر بیٹھی تھی اور اپنے فون میں مصروف ہوئی تھی۔ کشمالہ اس سے میسیجز کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد حیا نکلی اور ٹیسٹ کٹ انم کو دیا۔ انم دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہاں تمہاری پریگننسی ہے۔ حیا نے کہا، کیا سچ میں؟ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ حیا بے اختیار مسکرائی تھی۔ اچھا تم کل لانا جان کے ساتھ ہاسپٹل آنا، وہاں پراپر چیک کرنے کے بعد ہی میں میڈیسن دوں گی۔ حیا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ چلو میں چلتی ہوں۔ آنا جان کو بھی میں بتاتی ہوں، لیکن ابھی دیر ہو رہی ہے مجھے۔ نہیں پہلے شاہزین کو بتاؤ گی؟ حیا نے جلدی سے کہا۔ انم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تم آرام کرو اپنی بیبی کے ساتھ۔ انم نکلی اور نیچے گئی تھی۔ آسیہ خانم نے اسے آواز دی، بات سنو۔ انم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ آسیہ خانم اس کے قریب آئی تھی۔ کیا تم نے حیا کو دیکھا؟ انم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولی، مبارک ہو آپ کو، آپ کی بیٹی پریگننٹ ہے۔ آسیہ ساکت ہوئی تھی۔ انم کچھ حیران ہوئی تھی۔ ان کے چہروں پر خوشی کی کوئی رمق تک نہیں تھی۔ کچھ پل بعد آسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا حیا کو بتایا؟ انم نے اس بات میں سر ہلایا۔ انم نے کہا، اچھا میں چلتی ہوں۔ آسیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا مجھے بہت خوشی ہے۔ انم نے کہا، میں چلتی ہوں۔ آسیہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ شاہزین کے بارے میں سوچنے لگی تھی، وہ کتنا خوش ہوگا، لیکن ساتھ شرم بھی آ رہی تھی۔ پھر اپنا فون لیتی بیڈ پر بیٹھ گئی اور شاہزین خانزادہ کو کال کرنے لگی۔ بار بار رنگ جانے پر بھی اس نے نہیں اٹھایا فون۔ حیا نے پھر سے فون کیا، اس دفعہ بھی اس نے نہیں اٹھایا فون۔ فون نہیں پک کیا تھا، وہ پھر سے کرنے لگی تھی۔ کئی دفعہ کرنے کے بعد وہ فون کو دیکھ کر بولی، منہ بناتے ہوئے بولی، مصروف ہے، کیسے بتاؤں ان کو؟ پہلے ان کو بتاؤں گی، پھر انا جان کو بتاؤں گی۔ وہ خوش تھی۔ وہ لیٹتے ہوئے کچھ دیر بات کرنے کا سوچ رہی تھی۔ آسیہ خانم عالمگیر کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے چھین کر اب اس خاندان کو بڑھایا جائے گا۔ ہاں میرے وارث کو ختم ہوئے سال بھی نہیں گزرا اور اس خاندان میں وارث آئے گا۔ مجھے ساری زندگی کی بے خوابی دے کر یہاں خوشیاں منائی جائے گی۔ ان کی آنکھیں بہنے لگی تھیں۔ جب میں خوش نہیں ہوں تو کوئی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جب میرے نصیب میں خوشیاں نہیں تو میں اس خاندان
کو کبھی خوش نہیں رہنے دوں گی۔ وہ پلکیں اٹھاتی اور الماری سے عالمگیر کی ہی وہی خون سے بھری شرٹ نکالی جس میں وہ قتل کیا گیا تھا۔ وہ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے روتے ہوئے بولی، میں جانتی تھی میرے بچے تمہیں حیا پسند تھی، لیکن میں جانتی تھی میرے بچے تمہیں، لیکن اس بے غیرت نے تم سے جان چھڑوانے کے لیے شاہزین سے شادی کی اور آج ماں بننے والی ہے۔ وہ خوشیاں منائے گی اپنی اولاد کی، میرے بیٹی کی خوشیوں کا قتل کر کے وہ اب اولاد پیدا کرے گی۔ وہ شدت سے روئی تھی۔ حیا کی انتظار کرتے ہوئے آنکھ لگ گئی تھی۔ رات کے 12 کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے پیاس لگی تھی۔ سردی کی وجہ سے روز فریج میں پانی نہیں رکھا تھا، نہ ہی شاہزین خانزادہ رکھنے دیتا تھا۔ وہ ٹھنڈا پانی نہیں پینے دیتا تھا۔ وہ کچھ دیر تو ویسے ہی لیٹی رہی، پھر شاہزین خانزادہ کا خیال آتے ہی اس نے فون چیک کیا تھا، لیکن اس کا کوئی جواب ابھی بھی نہیں آیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، اب آپ کو نہیں بتاؤں گی، پہلے سبحانہ جان کو ہی بتاؤں گی۔ وہ فون واپس رکھتے ہوئے اٹھی اور مسکراتے ہوئے اپنے دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازے کی طرف گئی۔ وہ باہر آئی۔ حویلی میں اندھیرا تھا، کچھ ہلکی لائٹس آن تھی۔ وہ چلتی ہوئی سیڑھیوں کے قریب آئی تھی، تبھی آسیہ خانم بھی سرخ آنکھوں سے عالمگیر کے کمرے سے نکلی تھی۔ حیا کو سیڑھیوں کے قریب جاتے دیکھ کر بولی، حیا۔ آسیہ کی آواز سن کر وہ بے اختیار پلٹی تھی۔ اسے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی آسیہ خانم کو اس وقت یہاں دیکھ کر۔ آسیہ خانم سرخ آنکھوں سے آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی تھی۔ حیا ان کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بولی، مورے کیا ہوا آپ کو؟ آسیہ مسکرائی تھی۔ کچھ نہیں، اپنے بیٹے کو یاد کرنے اس کے پاس تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ حیا مسکرائی، میں پانی لانے۔ آسیہ بالکل اس کے قریب پہنچ کر بولی، تمہارا شوہر آمنہ کے ساتھ ہے اور تم خوش ہو۔ حیا جو خوشی سے آسیہ کو بتانے والی تھی کہ ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ آسیہ نے کہا، تمہیں دیکھ کر نہیں لگتا کہ تمہیں یہ پتہ تھا وہ اس وقت آمنہ کے پاس ہے؟ آمنہ بھی وہیں ہے؟ حیا کا دل عجیب ہوا تھا، پھر وہ جلدی سے بولی، نہیں، وہ تو شاہنوازادہ کے ساتھ ہے۔ آسیہ مسکرائی، میری پیاری بیٹی، آمنہ بھی ان کے ساتھ ہے، آمنہ بھی گئی ہے شاہزین خانزادہ کے ساتھ۔ لگتا ہے تمہیں نہیں بتایا شاہزین خانزادہ نے۔ حیا کو لگا اس کے وجود سے سانس نکل گئی ہو۔ آسیہ نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے پیٹ تک لے کر آئی تھی، پھر بولی، حیا گل، تم اپنے نکاح والی رات خلیفہ خان کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ یہ سن کر حیا کا رنگ اڑا تھا۔ وہ پٹی پٹی آنکھوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ آسیہ تھوڑی اس کے قریب ہوئی۔ حیا بے اختیار پیچھے ہوئی تھی۔ میں کہیں نہیں تھی، میں خلیفہ خان کو نہیں جانتی تھی، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ حیا، بچے جھوٹ نہیں بولتے، تم جانتی ہو نا، مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔
ویسے اگر شاہزین خانزادہ کو پتہ چلے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ حیا کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا۔ کیا شاہزین تمہارے پاک دامنی پر یقین کرے گا جب اسے پتہ چلے گا کہ تم رات کے 3 بجے خلیفہ خان کے ساتھ آئی تھی؟ ہاں، یا کوئی اور کرے گا؟ حیا کا دل وہ حال تھا کہ ابھی گر جائے گی۔ اس نے بے اختیار گرل کا سہارا لیا۔ حیا گل، میری آنکھوں کو دیکھو اور اس رات کی تاریکی کو دیکھو۔ سب آرام سے سو رہے ہیں، تمہارا باپ بھی جو مجھ سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ سب سکون کی نیند سو رہے ہیں، لیکن مجھے دیکھو، میں خوش نہیں ہوں۔ میری خوشی مانو مٹی تلے دبی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے جب میں خوش نہیں ہوتی تو میں کسی کو خوش نہیں ہونے دیتی ہوں۔ حیا ڈر کے مارے ایک قدم اور پیچھے ہوئی تھی۔ آسیہ خانم کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ تمہیں پتہ ہے اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے؟ اور آخری اولاد، تمہیں پتہ ہے اولاد کیا ہوتی ہے؟ اولاد کا درد کیا ہوتا ہے؟ پتہ ہے نا؟ نہیں پتہ نا؟ اور عورت سے اس کی پہلی اور آخری اولاد چھین لی جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ آج تمہیں بھی اولاد کا درد دکھاؤں گی۔ حیا نے ڈرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں مورا پلیز، وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کرنے والی ہے۔ وہ جلدی سے وہاں سے ہٹنے لگی تھی۔ آسیہ خانم نے اسے بازو سے پکڑ کر واپس سیڑھیوں کی طرف کیا تھا۔ حیا رونے لگی تھی۔ مورے، آپ جو کہیں گی میں کروں گی، مجھ سے یہ خوشی مت چھینیں۔ آپ کہیں تو میں آپ کے پاؤں پڑ جاتی ہوں، وہ شدت سے روتے ہوئے بولی۔ آسیہ نے نفرت سے کہا، تم نے میری ہر خوشی کھائی ہے، میرا سکون کھایا ہے۔ تمہاری وجہ سے میری اوقات ایک آیا کی طرح تھی۔ تمہاری ماں کو تو ختم کر دیا تھا، لیکن تم رہ گئی، اب تمہاری باری ہے۔ حیا نے نفی میں سر ہلایا۔ مورے، خدا کے لیے مت کریں، اس نے ابھی سانس بھی نہیں لی، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ شاہزین خانزادہ کی اولاد ہے۔ ہاں بالکل، اس کی ہی اولاد ہے، تمہارے اس غلیظ وجود سے پیدا ہوگی نا۔ آسیہ نے اسے سیڑھیوں کی طرف دھکیلا۔ حیا نے گرنے سے خود کو بچاتے ہوئے آسیہ خانم کی شال، جو وہ کندھوں پر لیے ہوئی تھی، سختی سے پکڑی، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی پھسلتی چلی گئی تھی۔ ایک دلخراش چیخ حیا کے منہ سے برآمد ہوئی تھی اور پھر